چودھری محمد حسین حاضر ہے اے ایس ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کے پلیٹ. آج ہم آئے ہیں سردار صاحب کے پاس. ان سے جانیں گے کہ آخر انہیں کیا ضرورت پیش آئی کہ اس مہنگائی کے دور میں اتنے سستے پلاٹ دے رہے ہیں, اور وہ بھی اتنی اچھی لوکیشن پہ جہاں پہ آج کل جگہ ملنا ہی ناممکن ہے. تو چلتے ہیں سردار صاحب کے پاس اور جانیں گے ان کی سوسائٹی کی کچھ اہم پوائنٹس. السلام علیکم سردار صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک, آپ خیریت سے ہیں جناب چوئی صاحب؟ شکر سر. سر اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں گے, کہاں کا پروڈکٹ ہے آپ کا اور کیسے آپ نے سفر طے کیا یہاں تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق جو ہے وہ فتح جنگ سے ہے. یہ اٹک کی ایک تحصیل ہے, ڈورنال گاؤں ہے میرا, اور میری پیدائش جو ہے وہ راول پنڈی میں ہوئی ہے. اور بچپن میں ہاسٹل میں پڑھتا رہوں ایبٹ آباد. پھر اس کے بعد اسلام آباد میں آ گیا تھا. فروبیل سے میں نے پڑھا ہے, اپنا اے لیولز تک کی تعلیم میں نے وہاں سے کمپلیٹ کی. اور اس کے بعد پھر میں آسٹریلیا چلا گیا اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے. پھر میں تقریباً 7-8 سال آسٹریلیا میں ہی رہا. اپنا بیچلرز اور اپنا ماسٹرز جو ہے وہ میلبرن سے ہی کیا ہے, اچھی یونیورسٹی سے. تو یہی بیک گراؤنڈ ہے جناب. سر ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں کیسے آئے؟ دیکھیں, ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں جب میں 2018 میں میلبرن سے واپس پاکستان آیا تو میں نے, میرے ایک جاننے والے تھے, ان کی ریئل اسٹیٹ ایک کمپنی تھی, اس میں سے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور کام کریں. اور میں نے جب ان کے ساتھ کام کیا تو مجھے ریئل اسٹیٹ میں انٹرسٹ ہوا. اور پھر شروع سے ایک چیز تھی کہ شروع سے یہ سوچتے تھے کہ جب میں آسٹریلیا گیا تھا کہ جو لیونگ سٹینڈرڈ وہاں پر ہے لوگوں کا, وہ لیونگ سٹینڈرڈ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. تو بس اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا, اس موقع کو ہم نے اویل کیا, ریئل اسٹیٹ کو سیکھا. جب سمجھ آئی تو مجھے لگا کہ یہ سب سے بیسٹ مارکیٹ ہے, اور اس میں اگر آپ ایمانداری کے ساتھ کام کریں تو آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں. سر پریویس کوئی پروجیکٹ آپ نے کیے ہیں کسی کے ساتھ مل کے یا خود؟ نہیں, میں نے پریویس اپنا ذاتی ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں کیا, لیکن میں آئی وانٹ نیم دا آرگنائزیشنز, لیکن بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں, میں نے اور میری ٹیم نے. تو یہ میرے ساتھ جو ٹیم ہے یہ وہی ہے جو پرانی میرے ساتھ چل رہی ہے. رائٹ فرام مائی فرسٹ جاب ٹل ہاکس میلبرن جو ہے, یہ وہی ٹیم ہے جنہوں نے آج کے بڑے اچھے برانڈز ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. جب ہم وہاں پر گئے تھے تو وہاں پر ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا تھا, صرف سی اوز ہوتے تھے اور دوسری ہم لوگ ہوتے تھے. تو دیکھیں, کبھی نہ کبھی آپ کو کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ سٹارٹ لینا پڑتا ہے. اور یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا, یہ جو ایک کرائٹیریا مارکیٹ میں سیٹ ہو گیا ہے کہ جس نے ڈیلیور پروجیکٹ کیا ہوا ہے صرف اسی کے ساتھ ہی ہم کام کریں گے. میرے خیال سے یہ ایک غلط ٹرینڈ ہے, کیونکہ اچھے لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو اتنا ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے اس مارکیٹ میں کہ وہ بیچارے کام جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ان کی اتنی لیگ پولنگ ہوتی ہے کہ وہ کام کر نہیں سکتے. میں صرف ایک چھوٹے سا سوال آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, آپ کے آڈینس سے پوچھتا ہوں کہ جتنے بھی آج ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں ڈیولپرز ہیں یا جو پاکستان میں ایک اچھا کام کر رہے ہیں, ایک اچھا نام ہے, کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے انہوں نے ایک سٹارٹ لیا تھا. بچپن سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پروجیکٹ ڈیلیور کر کے مارکیٹ میں آیا ہو. تو اوبویس سی بات ہے, ابھی ہمارا ایک سٹارٹ ہے, ساری نوجوان لوگوں کی ٹیم ہے, انرجیٹک ٹیم ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ کمپیٹ کریں گے آنے والے ٹائم میں. اور ہماری نیت بالکل صاف ہے, اور نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. اور جب آپ اگلے سال انشاءاللہ جب میرے پاس آئیں گے یہاں پر کوئی انٹرویو کرنے, تو پھر آپ میرے سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے کوئی پروجیکٹ ڈیلیور کیا, کیونکہ ہمارا ڈیلیور پروجیکٹ انشاءاللہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. سر یہ ہاکس میلبرن آخر ہے کیا چیز؟ بہت سی آڈینس ہماری نہیں جانتی, آخر یہ آپ کو آئیڈیا کیسے آیا اور یہ ہے کیا چیز؟ دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں آسٹریلیا کا ایک شہر ہے میلبرن, جو دنیا کی بیسٹ لیویبل سٹی ہے. آپ دنیا کی جو ورلڈز بیسٹ لیویبل سٹی کی رینکنگ ہے اس میں 7-8 سال یہ کنزیکٹیولی آن دا ٹاپ تھا, اور پھر اب جو ہے وہ دنیا کی دوسری تیسری سب سے بہترین سٹی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں میلبرن میں رہا ہوں, وہاں سے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے. تو یہ ادھر کا جو لیونگ سٹینڈرڈ تھا مجھے اس نے بڑا فیسینیٹ کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں آئیں.
اور جب میں پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں آیا تو میرے پاس دو آپشنس تھی کہ ایک تو میں ہائی رائز بلڈنگ بنا لوں اور دوسری میں ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ کر لوں. تو آئی چوزڈ ہاؤسنگ اسکیم. اس کے پیچھے کانسیپٹ یہی تھا کہ یار وہی میلبرن کے ایک تھیم جو ہے وہ ادھر لے کر آیا جائے. دو کہ اس میں بہت مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے. بظاہر جو لگ رہا ہوتا ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, جو بیک اینڈ پہ پرابلمز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو میلبرن جو ہے وہ بیسیکلی دنیا کی بیسٹ لیویبل سٹی ہے اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو ریپلیکیٹ میلبرن ان پاکستان انشاءاللہ. سر ڈیولپر کون ہے, کون بنائے گا اس طرح کا لیگل اسٹینڈرڈ یہاں پہ؟ سر دیکھیں, بات یہ ہے کہ ڈیولپر ہم خود ہی ہیں اور ہمارے ساتھ AKB جو ہے وہ ایفیلیٹ ہے. بنانا دیکھیں میلبرن میں بھی کسی نہ کسی نے تو بنایا ہی ہوگا, اور جس نے بنایا ہوگا وہ انسان ہی تھا. ہم نے اس کی ایک پراپر جو ہے وہ ڈیزائننگ کرا لی ہے, اپنے پروجیکٹ کی آرکیٹیکچرل ڈیزائننگ کرا دی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم میں جو ہے ہمارا ڈیولپر جو ہے وہ بھی ایک نیا ڈیولپر ہے, لیکن اس کی بہت اچھی ٹیم ہے اور بڑے پروفیشنل ٹیم ہے ان کی. تو میرا وہی, جس طرح آپ نے میرے سے پوچھا ہے کہ آپ کا کوئی ڈیلیور پروجیکٹ ہے, تو اگر میں بھی یہ چیز دیکھنے لگ جاؤں کہ مجھے وہی ڈیولپر چاہیے جس نے آلریڈی کوئی ڈیلیوری دی ہوئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس طرح نئے جو آنے والے لوگ ہیں, مارکیٹ میں آنے والے لوگ, ان کو کبھی بھی چانس نہیں مل سکتا. تو ہم نے اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک نیا ڈیولپر لیا ہے, اور میں آپ کو دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ہماری ٹیم ایک انرجیٹک ٹیم ہے, ایک بہترین ٹیم ہے, کام کرنے والی, راؤنڈ دا کلاک کام کرنے والی ٹیم ہے انشاءاللہ, اور ڈیلیوری کی طرف ہم جا رہے ہیں اور اپنے NOCs وغیرہ کلیئر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, شکر ہے اس پاک ذات کا الحمدللہ. اسی طرح ہمارا جو ڈیولپر ہے ان کی ٹیم بھی بڑی انرجیٹک ٹیم ہے, بڑی پروفیشنل ٹیم ہے, اور آپ دیکھیں گے آنے والے ٹائم میں کہ اللہ نے مہربانی کی انشاءاللہ رسول اللہ کے صدقے میں, تو ہمارے ڈیولپرز بھی جو ہے وہ مارکیٹ کو بالکل مایوس نہیں کریں گے اور انشاءاللہ آکس میلبرن میں ایک بہت بڑا کردار ادا کریں گے. سر لوکیشن اس کی ایگزیکٹ بتائیں گے, ایگزیکٹ لوکیشن آپ نے کیا چیز؟ سر یہ ایگزیکٹ لوکیشن آپ اٹس جسٹ 8 کلومیٹرز اوے فرام گیگا مال. ٹی چوک سے ہارڈلی 10 منٹس کی ڈرائیو ہے, مین چکویلی روڈ پر ہے. اس کے ارد گرد جو ہے وہ ود ان اے ریڈیس آف 1 کلومیٹر اسلام آباد سیالکوٹ موٹر وے بھی ہے اور رنگ روڈ بھی ہے. تو اٹس ون آف دا فائنسٹ لوکیشنز اویلیبل. جگہ چوز کرنے کی کوئی خاص ریزن؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس جگہ کو چوز کرنے کی ریزن سب سے بڑی یہ تھی کہ آلریڈی یہاں پر آبادی ہے, اور ہمارا ویژن بھی ڈیلیوری ہی ہے. ہمارا ویژن کوئی پیسے اکٹھے کرنا یا اپنی پرسنل ایکسپینسز کو میٹ کرنا نہیں ہے. میں اللہ کا شکر ہے, اس پاک ذات کی مہربانی ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ہیز بین ویری کائنڈ آن می, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, کہ بچپن سے لے کر آج تک کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو میں نے کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے نہ دی ہو. تو ریئل اسٹیٹ میں آنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنی ذات کے لیے پیسے کمانا چاہتے ہیں. ہاں جو میرا جائز حق ہے, جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں, میری ایک ٹیم بیٹھی ہے 200-400 لوگوں کی, تو اوبویس سی بات ہے ان کے بھی گھر ہیں, وہ بھی چلیں گے. لیکن لوکیشن کا جو مین کانسیپٹ تھا وہ ڈیلیوری کی دیکھ کے تھا کہ یار ہم اس لوکیشن کو کتنے جلد از جلد آباد کر سکتے ہیں اور کتنی جلد از جلد جو ہے وہ لوگ یہاں پر اپنے گھر بنائیں گے. اگر میں یہی کسی چکری والی سائٹ پر یا آگے جا کر اس پروجیکٹ کو دیکھتا تو شاید پیسے تو میں وہاں سے بھی کما لیتا, لیکن وہاں پر میرے خیال سے آگے آنے والے 30-35 سال میں جو ہے وہ آبادی والا کوئی کانسیپٹ فی الحال نہیں ہے اس ٹائم پر. سر پلان کیا ہے ٹوٹل ڈیولپمنٹ کا, کتنے عرصے میں یہ آپ ڈیولپ کر لیں گے اور کتنے ایریا پہ ہے یہ پروجیکٹ؟ دیکھیں ایریا تمہارے پاس بہت زیادہ ہے, لیکن ہم نے پہلے فیز کو 5000 کنال تک رکھا ہے, جس کا ہم نے اپنا ٹارگیٹ رکھا ہے کہ انشاءاللہ ود ان اے ٹائم اسپیم آف 3 to 4 ایئرس جو ہے وہ ہم اس کو ڈلیور کریں گے. اور اس 5000 کنال کو بھی ہم نے فیزز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. تو ہم پہلا جو 1000 کنال ہے اس کو تو ہم نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی رسول پاک کے صدقے میں انشاءاللہ, تو وہ ہم نے 1 سال کے اندر اندر اس کو ڈلیوری والی سائٹ پر لے کر جانا ہے. اپروولز کے حوالے سے اکثر لوگ کوشچنز کرتے ہیں, لیگلٹیز کے حوالے سے, اس میں آپ کہاں کھڑے ہیں؟ سر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, اس پاک ذات کی مہربانی ہے کہ ہمیں لیگل کوئی ہرڈل نہیں ہے اس ٹائم پر. ہم لیگلی بالکل کلیئر پروجیکٹ ہیں اور
کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کی ہمیں NOC ریکوائرڈ ہو اور ہمارے پاس نہ ہو۔ سر اس میں ایک اور کویشچن میں اب کرنا چاہوں گا اپنے ریئلٹر بھائیوں کی طرف سے کہ جو پیسہ انویسٹ کرنے کے فوراً بعد کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ فوری ملے، تو ان کے لیے یہاں پہ انویسٹمنٹ کے اگینسٹ ریٹرن کا کیا ایسا چارج ہے جو دوسریوں میں نہیں ہوگا؟ سر میں ان کو سب سے پہلے تو یہ مشورہ دوں گا کہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جو کام کروں جلد از جلد کروں، لیکن وہ جلدی کا کام شیطان کو ہوتا ہے اور وہ پھر بعد میں پرابلمس کریٹ کرتا ہے۔ ریئلٹر برادرز کے لیے دیکھیں، ہمارا اگر آپ ریٹس دیکھیں، مارکیٹ کمپیٹیو کریں، تو ہم ایک واحد ایسا پروجیکٹ ہیں کہ جو لیگل پروجیکٹ ہیں، اور ہمارے ریٹس تقریباً ہماری اس بیلٹ میں سب سے زیادہ کم ہے۔ تو اس ٹائم پر جو ہمارے پاس آئے گا، ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوگا، ہمارے ساتھ ایفیلیٹ ہوگا، ہمارا سیلنگ پارٹنر ہوگا، تو اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ بینیفٹ ہے۔ بینیفٹ اس طرح ہے کہ ہمارے ریٹس مارکیٹ سے آلریڈی بہت زیادہ کم ہے۔ اگر آپ ہمارے کمپیٹیٹرز کی اس بیلٹ پہ جو لوگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں ان کے والے سے بات کریں تو تقریباً 6-7 لاکھ روپے کا ڈفرینس ہے 5 مرلے کے پلاٹ میں۔ تو انشاءاللہ جو ابھی لے گا آنے والے ٹائم میں اٹس کوائٹ ڈیفینیٹ کہ آپ ڈیولپمنٹ کریں گے، آپ ایک لیگل پروجیکٹ ہیں، تو آپ کی پرائسنگ جو ہے وہ انشاءاللہ انکریز ہوگی، کم نہیں ہوگی۔ سر اس ٹائم پہ بہت بڑے نام، بہت بڑی سوسائٹیز مشکلات کا شکار ہیں، جو اکنامک صورتحال چل رہی ہے، پولیٹیکل صورتحال چل رہی ہے، اس ٹائم پہ آپ نے اپنی سوسائٹی لانچ کر دی، اس کی کوئی بتائیں ریزن؟ سر اس کی بس وہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا جو بھی پلان ہوتا ہے بہترین پلان ہوتا ہے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس ٹائم ملک میں جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اکنامک کرائسس میں ہے پاکستان، اور اسپیشلی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ پس رہی ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑے پرابلمز ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم نے کمٹمنٹس دی ہوتی ہیں آگے اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو، اور اس طرح کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں، اکنامک کرائسس جس میں ہم چل رہے ہیں، اس میں ڈیلیور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن پھر جب آپ کے پاس چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ ویسے ہی راؤنڈ دا کلاک کام کرتے ہیں۔ تو چیلنجز سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پلان کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا بہترین پلان ہے، یقیناً اسی کے اندر ہی ہمارے حق میں بہتری ہے۔ اور جب بالکل مارکیٹ ڈیڈ ہے تو میرے خیال سے ایک واحد ایسا پروجیکٹ ہمارا ہے جس کو ہم نے لانچ کیا ہے۔ سر کچھ اڑتی خبر سنی ہے کہ آپ بہت جلد کوئی اسپیشل ڈلیوری بھی دینے والے ہیں، اس راز سے کوئی پردہ اٹھائیں گے؟ نہیں، اس راز سے پردہ بالکل نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ یہ راز میں رہنے جائے۔ انشاءاللہ ہم مارکیٹ کو بہت سارے سیکٹرز میں جو ہے وہ سرپرائز کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم میں ہم کچھ ایسی اناؤنسمنٹس کرنے جا رہے ہیں کہ جو آج تک پرائیویٹ سیکٹر میں شاید کوئی کی دیکھی ہو، تو میرے نالج کے مطابق کسی ہاؤسنگ اسکیم نے آج تک اس طرح کے بہترین انسینٹیوز نہیں لیے۔ ایک اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہوگی۔ سر اینڈ پہ AH ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ AH جو ہے بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، اور بس آپ کو بیسٹ آف لک وش کریں گے، اور آپ کو یہی سجیسٹ کریں گے کہ اچھے لیگل پروجیکٹس کے ساتھ ہی کام کریں، تاکہ جو آپ کے کلائنٹس ہیں، جو آپ کے لوگ ہیں، جو آپ کے انویسٹرز ہیں، ان کے پیسے سیکیور رہیں، کیونکہ دنیا نے ادھر ہی رہ جانا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ تو AH بہترین کام کر رہا ہے، جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی بڑی انرجیٹک ٹیم ہے، اور آپ جیسے لوگ جب ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوں گے تو ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اس چیز سے۔ بہت شکریہ سر، بہت نوازش۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔